کہ اسلام سٹارٹ کیسا ہوا. اگر آج مور دین 1 بلین مسلمس راؤنڈ دا ورلڈ ہے، پوری دنیا میں اگر مور دین 1 بلین مسلمس ہیں، اینڈ وی پراؤڈلی سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جو کلمہ باقی ہے یہ کس کی محنت ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کو نافذ کرنے پر، امپلیمنٹ کرنے پر، مکے کی لائف میں اللہ کے رسول نے اسلام کو کیسے پہنچایا. یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. کتنی ڈیفیکلٹیز آپ کو آئیں، کتنی پریشانیاں آپ کو آئیں، کتنی مصیبتیں آئیں، پہاڑ ٹوٹ گئے، پہاڑ ٹوٹ گئے. ایز خود اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک ہر نبی کی امت نے اپنے اپنے دور کے نبی کو بہت ستایا، بہت تکلیفیں دی، بہت پریشانیاں دی، لیکن ساری وہ نبیوں کی جو پریشانیاں تھیں وہ میری امت میں اس سے زیادہ مجھے تھی. آپ امیجن کریں کہ کتنی تکلیفیں. انشاءاللہ جب میں بات آگے بڑھے گی تو آپ کو پتہ چلے گا. آج ہم بہت ریلیکس ہو کر بڑے آرام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. بابا جو تم مسلمان بنے ہو نا، یہ کسی کی محنت، سرکار کی محنت ہے. اس اسلام کی حفاظت کرو. محرم اسی کا پیغام ہے. اتنی مصیبتوں کا بعد اللہ کے رسول نے اسلام کو جب پہنچا دیا، کمپلیٹ ہو گیا، اور اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم غدیر میں جب آپ نے اعلان ولایت کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا. اس کے بعد وہ مشہور آیت آئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینا. اللہ نے سٹیمپ کر دیا کہ آج ہم نے دین کو کامل کر دیا، دین کو مکمل کر دیا، دین کو کمپلیٹ کر دیا. نبی آدم سے لے کے خاتم تک جو مشن تھا اسلام کا، اللہ کا، وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ آج ہم نے دین کو کامل کر دیا ولایت امیر المومنین کے اعلان کے بعد. اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم نے نعمتوں کو تمام کیا. پھر پروردگار اگر کہے، خالق کائنات رب العالمین، ہمارا کریٹر رب العالمین کہے کہ آج ہم اس دین سے راضی ہوئے، تو یہ کس کی محنت ہے؟ اس تمام محنتوں کو 50 ایئرس کے اندر رجت پسند اور مفاد پرست قوتوں نے رسول عربی کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے بدترین خلائق کے لیے درست کر دی. یہ زمانہ آ گیا تھا. اس لیے کربلا کا واقعہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ نبی آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی کی محنت سٹیپ پہ آ گئی تھی. میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں. ختم ہو جاتی اگر کربلا نہیں ہوتی. تو میں لے کے جا کے آپ کو کربلا سے ملاؤں گا، جو آج محرم کا یہ امپورٹنٹ ترین میسیج ہے کہ کربلا آج کی وجہ سے تم بچے ہوئے ہو، تمہارا دین بچا ہوا، اسلام بچا ہوا. میں تھوڑی سی ہسٹری بتاتا ہوں کہ اسلام سٹارٹ کیسا ہوا. کل بات جہاں تک پہنچ گئی تھی I'm going back کہ جناب عبد المطلب کے واقعے کے بعد اللہ کا رسول کی ولادت ہوتی ہے. آپ کے والد کا نام جناب عبداللہ ابن عبد المطلب ہے اور آپ کی ماں کا نام بی بی آمنہ. جناب عبداللہ کی گریو مدینہ منورہ میں جنت البقیع اور قبر رسول کے درمیان کا جو زمین کا حصہ ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، لیکن نشان نہیں ہو. اور جناب عبداللہ کی وفات اس وقت ہوئی کہ جب اللہ کا رسول پریگننسی کے 6 یا 7 منتھس کی پریگننسی تھی بی بی آمنہ کی اللہ کے رسول سے. اس وقت باپ کا انتقال ہو گیا. جب سرکار کی ولادت ہوئی تو آپ یتیم تھے، آپ کے بابا نہیں تھے. اس کے بعد 5 یا 6 برس کا جب سن تھا اور آپ بی بی آمنہ کے ساتھ اپنے بابا کی گریو کی زیارت کے لیے، یعنی رسول اپنے باپ کی گریو کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ گیا تھا. آج جو کہتے ہیں نا کہ خبروں پہ جانا حرام ہے، یہ سنت رسول ہے. یہ سنت، تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہسٹری اٹھا کے دیکھو. یہ ان لوگوں کا بھی جواب ہے. میں نے ایک جملے میں بولا، یہ ان لوگوں کا بھی جواب ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ خبروں پہ جانا، گریوز پہ جانا حرام ہے. اللہ کا رسول خود آئے تھے، سرکار خود آئے تھے اور آ کر اپنے بابا کی گریو کی زیارت کر کے جب واپس جا رہے تھے، آپ کا سن 6-7 ایئرس کا تھا. اس وقت ابہا ایک جگہ ہے بٹوین مدینہ اینڈ مکہ، وہاں پر آپ کی والدہ بی بی آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور آپ کی وفات ہو گئی. جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کو وہیں پر دفن کر دیا گیا اور آج بھی بی بی آمنہ کی گریو ابہا میں موجود ہے. وہاں سے آپ ایک کنیز اور غلام کے ساتھ
آپ مکہ واپس آئے، مکے میں آ کر اپنے گرینڈ فادر جناب عبد المطلب کے ساتھ اپنی زندگی گزاری. جناب عبد المطلب کے ساتھ آپ کی لائف گزری اور جناب عبد المطلب کے گھر میں آپ رہے. اب میں کل کی مجلس سے اپنے آپ کو ملا رہا وہ واقعہ کہ جب آپ کا لاسٹ اسٹیج آیا تو آپ نے کہا بیٹا تم جس کے پاس جانا چاہو، یہ تمہارے سارے چچا لوگ ہیں، تمہارے بابا کے بھائی ہیں، ان کے ساتھ رہو. اس لیے کہ میں جا رہا تو 6 یا 7 ایئرس اولڈ ہمارے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھا جناب ابو طالب کے پاس گئے، جا کے ان کو حق کیا. ابو طالب نے سینے سے لگا لیا اور کہا میں اپنے اس چچا کے ساتھ رہوں گا. تو خواہش پیغمبر اسلام کی خواہش، پلیز میرے جملے غور سے سنو، خواہش پیغمبر اسلام کی خواہش تھی. اور رسول کون ہے؟ صاحب ما ینطق عن الہوا ہے. رسول پھر بول رہا، رسول کون ہے؟ صاحب ما ینطق عن الہوا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ کہہ رہا کہ میرا حبیب اس وقت تک زبان نہیں کھلتا جب تک ہم نہیں بولتے. انہیں مرضی خدا مرضی رسول ہے. تو رسول اللہ اگر جناب ابو طالب کے پاس جا رہے تو یہ مرضی خدا ہے. اب اس سے زیادہ میں کیا بولوں جناب ابو طالب کے لیے؟ ابو طالب اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ اگر رسول گیا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں گیا، اللہ کی مرضی. جس کو اللہ چنے اس کا نام ابو طالب ہے. جس کو اللہ منتخب کیے، نامینیٹ کرے کہ میرے حبیب کی یہ پرورش کرے، اس کا نام ابو طالب ہے. بس دوستو میں آگے بڑھا، کل یہاں تک بات لے کر آیا تھا. اور اب اس کے بعد 7 ایئرس سے جناب ابو طالب اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کا رسول کے گھر کی پرورش کرتے رہے، ان کو دیکھتے رہے. وہ اور آپ کی زوجہ یعنی ہمارے امام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد، لاکھوں سلام ہماری ماں بی بی فاطمہ بنت اسد کہ انہوں نے اپنے بچوں سے زیادہ. دوستو یہ آسان بات نہیں ہے. عورت ہمیشہ اپنی اولاد کو زیادہ چاہتی ہے، باپ اور ماں اپنی اولاد کو زیادہ چاہتی ہے. یہ فطری بات ہے، یہ نیچر ہے کہ کوئی ماں یہ نہیں بولے گی کہ چلو تمہارے بھائی کا بچہ ہے، یتیم ہے، چلو میں پالتی ہوں. پالنا الگ چیز ہے، چاہنا الگ چیز ہے. پرورش کے ساتھ محبت دینا، محبت دیتے ہیں لیکن ایسی کوئی محبت نہیں دیتا کہ اپنی اولاد کے اوپر لا کے یتیم بچے کو دیکھیں. یہ کردار ہے بی بی فاطمہ بنت اسد ہے، یہ کردار ہے بی بی فاطمہ کہ ایسا چاہا، ایسی محبت دی. لیکن میں لفظ پرورش اگر استعمال کر رہا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معصومین کو دنیا میں پرورش کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ امام ہے، وہ حجت خدا ہوتے ہیں، وہ نبی خدا ہے. لیکن ظاہری طور پر بول رہا میں، ظاہری طور پر کوئی کنفیوز نہ. ایسی پرورش کی اللہ کے رسول کی کہ اپنی اولاد سے زیادہ چاہا، اتنا اولاد سے زیادہ کہ حکم یہ تھا کہ جب تک دسترخوان پہ، مثال کے طور پر ڈائننگ ٹیبل پہ، دسترخوان کے اوپر، سفرے کے اوپر جب خرگوش کھانا کھاتے تھے، جناب ابو طالب بھی بیٹھے ہیں، بی بی فاطمہ بنت اسد بھی بیٹھے ہیں، اور جناب ابو طالب کے بیٹے جناب طالب ہے، جناب جعفر طیار ہے، جناب حمزہ اور میرا مولا تو چھوٹے تھے. یہ لوگ سب بیٹھے ہوئے اور ہر ماں یہ چاہے گی کہ میرا بیٹا پہلے کھائے پھر بول رہا. کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ بیٹے کا روٹی کسی اور کو دے دے. نہیں، حکم کیا تھا؟ جناب اللہ کا رسول تو چھوٹے ہیں، جناب ابو طالب چچا ہے، جناب ابو طالب بیٹھ گئے، بی بی فاطمہ بنت اسد بیٹھی ہوئی، بچے بیٹھے ہوئے. اگر اللہ کے رسول کو کبھی آنے میں کچھ لمحے دیر ہوتی، کچھ لمحے دیر ہوتی آنے میں، تو اس وقت کیا بولتے؟ جناب ابو طالب کا حکم تھا اپنی اولاد کو کہ اس وقت تک روٹی نہیں توڑنا جب تک یتیم عبداللہ نہ آ جائے. اب سوچو، اتنا ایسی محبت دی اپنے بچوں کے بستر پہ لٹا کے جان کی حفاظت. یہ ہمیں جب میری ٹاپک جناب ابو طالب نہیں ہے، اور ہم چلیں گے کہ ابتدائی زمانے میں اللہ کے رسول کا ایسا خیال کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. دن گزرنے لگے، دن گزرتے جب اللہ کے رسول کو، میں مکے کی زندگی بتا رہا ہوں، تھوڑا سا 40 سال کے اندر کی زندگی بتاؤ، پھر 13 سال کی تبلیغ بتاتا ہوں. 40 ایئرس اللہ کے رسول نے کیسے گزاری، اتنی آنیسٹی کے ساتھ. آنیسٹی تو وہیں سے شروع ہوئی، ایمانداری تو وہیں سے شروع ہوئی. کردار تھا رسول کا، کیریکٹر تھا کہ عرب کو ماننا پڑا، وہ جاہل کافر و مشرکین کو ماننا پڑا تھا کہ اس سے زیادہ آنیسٹ لڑکا کوئی نہیں، اس سے زیادہ ایماندار لڑکا کوئی نہیں.
تو بس وہ مشہور ایک واقعہ سنا دیتا کہ 15 سال کا سن تھا اللہ کے رسول کا، اور پہلی مرتبہ جناب ابو طالب سفر پہ جا رہے تھے، ٹریول کر رہے تھے، اور اس زمانے کی ٹریولنگ 8 دن 5 دن کی نہیں ہوتی. اگر بزنس ٹور پہ جا رہے تو 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے، اس لیے کہ کیملز پہ جانا ہے اور ہارسز پہ جانا ہے، اس طرح نہیں. تو اللہ کا جناب ابو طالب ایک بزنس کاروان کو لے کر مکے سے سیریا کی طرف جا رہے تھے. تو آپ نے کہا اللہ کے رسول سے کہ سر بیٹا میں سفر پہ جا رہا ہوں اور سیریا کا سفر ہے، تو میں جا رہا ہوں اور پتہ نہیں کہ 2 مہینے بھی لگ سکتے، 3 مہینے بھی لگ سکتے، پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، تو مجھے دیر ہو گیا آنے میں. تو اللہ کے رسول سے کہا کہ بیٹا تم یہیں رہو مکے میں، اور میں سفر پہ جا رہا ہوں، سفر سے جا کے واپس آؤں. تو اللہ کے رسول کا سن اس وقت سے 15 ایئرس کا تھا، 15 سال کا. تو آپ نے کہا نہیں چچا میں آپ کے ساتھ چلوں گا. پھر کہا بیٹا تم اگر یہیں رہو گے تو بہتر ہے. تو کہا نہیں چچا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں آپ کو چھوڑ کے اتنے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے نہیں رہ سکتا. جناب ابو طالب نے کہا چلو بیٹا. بڑا مشہور سفر ہے سیریا کا، اس میں کئی میسیجز ہیں لیکن میں بڑا شارٹ کر کے پیش کر. ٹریولنگ ہوئی، مکے سے ایک کاروان چلا. سرکار کا سن صرف جسٹ ہی واز 15 ایئرس اولڈ بوائے، لیکن 15 سال بھی رسول کے 15 سال ہیں، نبوت کے 15 سال ہیں. قافلہ چلتے 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 سیریا پہنچ گیا. میں نے بہت شارٹ کیا. سیریا پہنچا. سیریا کی جو باؤنڈری تھی وہاں پہ جا کے ایک قافلہ رک کے، اور وہیں پر ایک بہت بڑا کرسچن عیسائی راہب رہتا تھا. اس زمانے میں لوگ راہب بن جاتے. راہب کس کو بولتے؟ کہ وہ لوگ دنیا کی ہر چیز چھوڑ دیتے تھے، چھوڑ کے جنگلوں میں جاتے، اللہ کرتے. اس زمانے کی کرسچینٹی میں یہ جائز تھا. میں اس کی بحث نہیں کر رہا، کچھ جائز تھا. تو آپ کو یہودیوں میں بھی ملے گا، جوز میں بھی ملے گا، اور کرسچنس میں بھی ملے گا. اس زمانے میں راہب ہوتے تھے، بڑے عبادت گزار ہوتے تھے، بڑے پائس لوگ ہوتے تھے، بڑے نیک لوگ ہوتے تھے. ان کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے تھے، اتنی وہ جنگلوں میں جا کے عبادت کرتے. لیکن اسلام آنے کے بعد یہ ساری چیزوں کو بند کر کے اسلام نے کہا کہ فیملی میں رہو، خاندان میں رہو، خاندان کا ٹیک کے کرو. یہ بھی بڑا پیغام ہے کہ آپ خاندان کو چھوڑ کے نہیں رہ سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں یہ بھائی سے نہیں ملتا، میں یہ بھائی سے نہیں ملتا، میرے تعلقات اس سے نہیں، یہ نہیں کر سکتے. خط رحم اسلام نے حرام کر دیا ہے. میری ٹاپک خط رحم نہیں ہے، ورنہ انشاءاللہ ان مجالس میں بولوں گا خط رحم کے اوپر کہ کتنا بدترین گناہوں میں سے گناہ خط رحم ہے. خط رحم نے بہترین، اگر آپ یہ چاہتے ہیں، کون اتنا ہزاروں آدمی سن رہا ہے اس وقت، پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں ماشاءاللہ شیعہ، ہر آدمی یہ چاہ رہا کہ میں مولانا حسین کو راضی کروں. سب یہ چاہ رہے ہیں نا حسین راضی ہو گئے. اگر حسین راضی ہو جائے تو بیڑا پار ہو گیا، حسین راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہو گیا. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میرا مولا حسین ہم سے راضی ہو جائے. تو اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ حسین کی رضا کس میں ہے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ 10 دن آپ کے گھروں میں حسین مہمان ہے، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں مولا حسین مہمان ہے، سبھی کے پاس ہے نا کہ مولا حسین آج ہمارے پاس مہمان ہے. تو جب حسین مہمان ہے تو مولا حسین کو راضی کرنا ہے. یہ کوشش کرو. میں پلیز ریکویسٹ کا جنرل میسیج دیا کہ اگر محرم میں تم یہ چاہتے ہو کہ حسین تم سے راضی ہو جائے، حسین کی رضا 14 معصومین کی رضا، حسین کی رضا اللہ کی رضا ہے. مقصد یہی ہونا چاہیے، ہمارا مشن یہ ہونا چاہیے کہ مولا حسین مجھ سے راضی ہو جائے. اس لیے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کرانے والا حسین، ہماری زندگیوں کو بدلنے والا حسین ہے، ہماری ڈیسٹینی کو چینج کرنے والا حسین ہے، ہماری تقدیر کو بدلنے والا مولا حسین ہے. آپ یہ یاد رکھو کئی چیزیں کربلا کی جو ہے اس کو ہم کو چھوڑنا ہے. تو اگر کوئی شخص جو بھی سن رہا مجھے، اگر تم کسی سے ناراض ہو، اگر تمہاری کسی سے بات چیت نہیں ہے، کوئی بات چیت تم نہیں کر رہے، رشتہ دار کی بات کر رہا، رشتہ دار کی، تمہارا بہن ہو، بھائی ہو، نیس ہو، نیوی ہو، کزنس ہو، اگر تم بات کر رہے، بات چیت نہیں ہے، آج بھی موقع ہے، آج بھی موقع ہے. جسٹ کال him. اگر لندن میں ہے، وہیں پر ہے، تو جا کے ملو. تم یو کے میں ہو اور وہ کہیں اور ہے، سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان میں ہے، افریقہ میں ہے، تو کال کر لو. دوستو یہ رحمت کا مہینہ ہے،
دوستو یہ تمہارے اوپر مکمل رحمت آ جائے گی اور تم یہ بول کے کرو کہ مولا حسین، یہ میری، آج آپ جانتے کہ اس سے میری اگر بات چیت نہیں ہے تو میری غلطی نہیں، اس کی وجہ سے ہوا، لیکن اس کے باوجود بیکاز یو لائک دس، مولا حسین آپ اس کو پسند کرتے ہیں، یہ آپ کی رضا ہے، آپ چاہتے کہ میں اپنے بھائی سے ملوں تو میں مل لیتا ہوں۔ جسٹ کال ہم یار، واٹس اپ نہیں کرنا، کال کرنا، چھوٹا ہو بڑا، کال کر کے بولو کہ بھائی ہم اب تک بات نہیں کر رہے تھے، محرم شروع ہو گیا، حسین تمہارے پاس بھی مہمان آئے ہیں، حسین میرے پاس بھی مہمان آئے، کربلا والے تمہارے بھی گیسٹ ہیں، کربلا والے میرے بھی گیسٹ ہیں، تو بہترین موقع کربلا والوں کو بیچ میں رکھ کر، مولا حسین کو درمیان میں رکھ کر، تم مولا حسین کے نام پہ اس کو معاف کر دو اور بولا I'm sorry if I hurt you۔ واٹس اپ نہیں کرنا، کال ہے، اور اپنے ٹاکنگ ٹرمز کو امپروو کرنا، اپنے رشتہ داروں کے حق کو اس طرح ادا کرنا، اس کے بعد دیکھو کہ مولا حسین تم سے کیسے راضی ہوتے ہیں۔ جتنا ہو سکے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، اس لیے کہ یہ سیکریفائس ہے مولا حسین کا، کہ مولا حسین نے تمہارے اوپر وہ احسان کیا، ہمارے اوپر اپنی قربانی کو دے کر ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے اس دین کو بچا لیا۔ دوستو آسان بات نہیں ہے، اللہ کا رسول قافلے کو لے کے گئے اور سیریا میں ٹھہرے، تو وہ راہب اس زمانے میں جائز تھا، آج جائز نہیں ہے، خاندان والوں کے ساتھ رہ کر، بھائی بہنوں کے ساتھ رہ کر، محبت پیار کے ساتھ، آپ جو بھی لوگ محبت پیار کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا کرتے ہیں، ان کا رزق کبھی نہیں رکتا۔ اگر رزق کا پرابلم ہے پورے سال، یہ کر کے دیکھو، تو یہ میں نہیں بول رہا، معصومین بول رہا، اللہ رزق کے دروازے کو بند کر دیتا اگر تم نے خطے تو رحم کر دیا، رزق کا دروازہ بند ہو جاتا ہمیشہ کے۔ وہ کریم ہے، وہ کافر و مشرک کو بھی دیتا ہے، فرعون کو بھی دیا، موسیٰ کو بھی دیا، لیکن جو نعمتیں آنے والی تھی تمہارے پاس، وہ نعمتیں رک جائیں گی، یاد رکھو، جو نعمتیں آنے والی تھی وہ نعمتیں ساری رک جائیں گی اگر تم خط رحم کرو گے۔ آج ہی میری مجلس کے بعد فون کر کے صلہ رحم کر لو کہ تم لندن میں تمہاری پورا رزق ہمیشہ کے لیے پہنچتا، جو خط رحم کو چھوڑ دیتا صلہ رحم کی طرف آتا۔ شہید دستغیب شیرازی کی مشہور کتاب گناہان کبیرہ، اس کا 6واں یا 7واں گناہ یہ بتایا گیا، نماز کا گناہ بعد میں بتایا گیا، پہلے خط رحم کا گناہ بتایا گیا کہ خط رحم اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ اس سے کبھی راضی نہیں رہتا۔ ایون زمانے کے امام کا وہ جو مشرق سبا پڑھے، محمد و آل محمد، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے کے امام کا وہ مشہور واقعہ، عبداللہ ابن علی کے ساتھ میں واقعہ نہیں پڑھ رہا، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا کہ امام نے فرزند مظلوم بی بی زہرا، وارث کربلا، وارث مولا حسین، تیرا معصومین کا وارث ہے، اس انگلی سے زمین پہ لکھ کے کہا کہ عبداللہ جا کے ہمارے شیعوں سے کہہ دینا، جا کے ہمارے شیعوں سے کہو کہ ہم اس سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جو خط رحم کرے گا، اپنے رشتہ دار کے حق کو ادا نہیں کرے گا۔ دوستو فائدہ کیا میری زندگی کا؟ یہ میری زندگی کا کیا فائدہ اگر میرا مولا خدا نخواستہ مجھ سے ناراض ہو، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اس گناہ عظیم سے بچا دے۔ تو کوشش کرو، یہ عابد بغرامی کا پیغام ہے کہ جتنے صلہ رحم کر سکتے صلہ رحم کرو۔ اور ایک بات بولو، اللہ زندگی کی رسی کو کاٹتا ہے۔ کیا مطلب زندگی کی رسی کو کاٹتا ہے؟ اس کا مطلب اگر تمہاری لائف میں تم 80 ایئر زندہ رہنے والے، مثال کے طور پر 60 ایئرس زندہ رہنے والے، 60 سال، اور تم خط رحم کر، اور آج ویری کامن گناہ، ویری کامن، اس لیے کہ اس ٹاپکس پہ کوئی پڑھتا ہی نہیں، اس ٹاپک کو کوئی چھیڑتا ہی نہیں، ہم سے گناہ ہوتا رہے، ہونے دو، ہمارے ٹاپکس نہیں ہیں۔ I'm very sorry to say this. I'm really sorry to say this کہ ہمارے مجلسوں کی یہ ٹاپکس نہیں ہیں، بٹ اللہ کا شکر ہے، میں پوری دنیا میں بولتا ہوں، کیوں؟ میرا مقصد صرف یہ رہتا کہ اگر آج کی پوری میری مجلس میں ہزاروں لوگ مجھے اہل بیت چینل پہ سن رہے ہیں، کوئی ایک فیملی بھی مل گئے تو آج کی میری مجلس بی بی کی بارگاہ میں کامیاب ہو گئی، کہ ایٹ لیسٹ I can say to one مظلوم بی بی زہرا
کہ بی بی جو آپ کا پیغام تھا وہ میں نے پہنچایا. قبولیت میری مظلوم بی بی دے گی, مقبولیت میری مظلوم بی بی دے گی. تو بس اللہ زندگی کی رسی کو کاٹ دے. زندگی کی رسی نے 60 سال کی سن تھا, 40 سال میں مر گئے, 45 سال میں مر گئے, 50 سال میں مر گئے. اللہ زندگی میں برکت دے دیتا. اور صلہ رحم کرو گے, اگر تمہاری زندگی 60 یا 70 سال کی تو اللہ 70 کر دے گا, اللہ 80, اس کی مرضی ہے, وہ قادر مطلق ہے. تمہاری زندگی میں ایسے برکت دیتا, ایسے برکت دیتا, تمہاری زندگی ایسے آگے بڑھتی. اگر تم نے صلہ رحم کیا تو کوشش کرو, ٹرائی یور بیسٹ. آج یہ مت دیکھو کہ میری عزت جائے گی, عزت کا صرف دینے والا اللہ میرا کریم پروردگار, اس کے علاوہ کوئی عزت نہیں دے گا. وہی تم کو اسٹیج پہ لے کے جائے گا, وہی تم کو اس مقام تک لے کے جائے گا, اور کوئی نہیں کر سکتا. تو کوشش یہ کرو کہ آج فون کر کے اپنے رشتہ داروں سے بات کر, ایک صلاح پڑھے محمد و آل محمد